اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ میں فردن سب کے نام اگر لینے جاؤں گا تو اتنے سارے رہنما آئے ہوئے یہاں پر کہ کافی وقت گزر گیا ہے، اور پھر زبیر موتی والا صاحب کے بعد جب مجھے دعوت دی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا مقرر، ان جیسا روشناس، ان جیسا فارورڈ تھنکنگ ہستی کے بعد میرا کہنا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا زبیر بھائی کچھ آپ کی اجازت سے بات کر لوں پاکستان پر، پاکستان کی معاشی ترقی پر، اور ساری دنیا میں پاکستان کی اہمیت پر، کہ پاکستان جو ہے وہ آج کہاں کھڑا ہوا ہے اور پاکستان آج سے 1 سال پہلے کہاں کھڑا تھا۔ میں یہ بات اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بات کل ایگزیکٹلی ہمارے آرمی چیف نے جب ہم 50-60 لوگوں کو وہاں بلایا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ پچھلے سال 3 سپٹمبر 2023 کو جب وہ آئے اور کاروباری اداروں سے انہوں نے خطاب کیا تو اس وقت کی پاکستان کی پوزیشن کیا تھی اور آج پاکستان کس راستے پہ کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، اور میں خود آج آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت جی ٹی وی ریٹ جو تصور کیا جاتا تھا وہ 0.2 کی بات کر رہے تھے، اور سال کے آخر میں کہہ رہے تھے کہ 2.5 2.8 کے درمیان ہو جائے گا۔ آج ہم یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جی ٹی پی جو ہے وہ 3.8 انشاءاللہ جون کے آخر میں ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے بات کی کہ جی فارن ریزروز ہمارے کتنے ہیں، تو اس وقت نہ ہونے کے برابر تھے، شاید 1 مہینے کا بھی ہمارے پاس امپورٹ ریزرو نہیں تھا، اور اگلے مہینہ کیسا پورا ہوگا اس کا بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن آج الحمدللہ اسٹیٹ بینک کے پاس تقریباً $10 بلین کے ریزروز ہیں، اور ہم اگر کمرشل بینکوں کا 4-4.5 ملا لیں تو ہم تقریباً 15 بلین کے قریب اس کو ٹچ کر رہے ہیں۔ تو جب پاکستان کی ایک مضبوطی آ جائے کہ 4-5 سال کے بعد ہم 15 بلین کے فارن ریزروز دیکھ رہے ہیں، اور آگے جو ہے وہ ایک بہتر مستقبل دیکھ رہے ہیں جہاں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہو رہا ہے، جہاں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ اب شاید پازیٹیو میں جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے کہ جس کا ایکسپورٹ 26-27 بلین ڈالر تھا، آج ہم 30 بلین کے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں۔ ریمیٹنسز پچھلے سال کے مقابلے میں پہلے 2 مہینے میں 44% ہماری ریمیٹنسز زیادہ ہیں۔ تو یہ سارے فگر اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ یس the economy is on the right track, Honorable Consul General. I would like to mention that to you. تو when the economy is on the right track تو پھر آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس پاکستان کے پوٹینشیل کو پہچانیں۔ زبیر موتی والا صاحب نے ایگریکلچر پہ بات کی، انہوں نے اپنے جو ٹریڈ ڈیپ کی جو انہوں نے وہاں پر کام کیے، اور اس میں لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ کیسے ایگریکلچر پروڈکٹس کی طرف جائیں، اس کو ویلیو ایڈیشن کیسے کریں۔ یہ تو ایک سبجیکٹ ہو گیا، لیکن پاکستان میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں پچھلے 78 سال میں سب سے اچھی ہوئی ہے، وہ پاکستان آرمی کے تعاون سے، ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کے تعاون سے جو SIFC کا قیام عمل میں آیا ہے، جو اسپیشل انسینٹیو فیسیلیٹیشن کونسل، اور اس میں 5 جو بیسک چیزیں ہیں جو پاکستان کا پوٹینشیل جو اس کو آج تک نہیں بہت زیادہ آزمایا گیا تھا اس کو انہوں نے انکلوڈ کی ہے، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں مائنز اینڈ منرلز ہے، جس میں فیول اینڈ پاور ہے، جس میں IT ہے، اور آخر میں ڈیفنس ہے۔ تو ان 5 چیزوں کی الگ الگ جو ہے وہ انہوں نے کونسلز بنا دی ہیں، اس کے سب ہیڈز بنا دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد SIFC کے زمرے میں جو ایشوز پاکستان میں انویسٹرز کو آتے ہیں، پاکستان کے ایکسپورٹرز کو آتے ہیں، ایون پاکستانی امپورٹرز کے آتے ہیں، اس کے حل کے لیے جو ہے وہاں انہوں نے ایک پوری کونسل تشکیل دے دی ہے۔ آج کوئی بھی اگر ایشو ہوتا ہے تو SIFC ہمیں نظر آتا ہے کہ SIFC پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اندر اگر ہم اپنی گزارشات بھیج دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد اس پہ نہ صرف ریئیکشن آتا ہے بلکہ اس پہ جو ہے وہ کام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ایک اور جس کو ہم بول رہے ہیں جو اسپیکٹ ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے۔ ہمارے پاس 30 سال سے کم عمر 60% سے زائد کی پاپولیشن ہے،
اور یہ وہ پاپولیشن ہے جو آگے جا کر پاکستان کی نہ صرف معیشت کو سنبھال سکتی ہے بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. کل آرمی چیف نے ہم سے یہ پوچھا کہ آپ کو سیکیورٹی چاہیے یا آپ کو اکنامکس چاہیے. بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں سیکیورٹی چاہیے. آرمی چیف نے برملا یہ کہا کہ اب آپ سیکیورٹی کی بات مت کریں, سیکیورٹی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے, آپ اکنامی دیکھیں, پیچھے کام ہمارا ہے کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کو ٹھیک کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فوکس ہے پاکستان کی اکنامی کے اوپر, پاکستان کے کاروباری اداروں پر, کہ اس سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے جا سکتے ہیں. 2 ویژنز کی انہوں نے بات کی. ایک ویژن یہ ہے کہ جی 2030 تک پاکستان جو ہے وہ G40 میں آ جائے, اور G40 میں آنے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف 2030 پاکستان اس میں آ جائے گا. اور پھر انہوں نے ایک ویژن دیا ہے کہ G20 2040 تک ہم نے اچیو کرنا ہے, اور اگر یہ G20 اچیو ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے ان 20 ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائے گا, یا ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہو جائے گا, کہ جس کو پھر کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگوں کو ڈونیشن دیں گے, ہم لوگوں کو امداد دیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اچھا سیناریو ہے جو دکھایا جا رہا ہے. زبیر بھائی نے بتایا اور لوگوں نے کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بہت ہی برائٹ فیوچر ہے. ہم لوگ ہمت بہت جلدی ہار جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ گیس کے پرائسز بڑھ گئے ہیں, اب یہ الیکٹریسٹی کے پرائسز بڑھ گئے ہیں, اور اس پہ ہم شور مچاتے رہیں, اپنا کام نہ کرتے رہیں. تو دیکھیں انٹرنیشنلی بھی اگر پرائسز بڑھی ہیں اور پاکستان میں کسی بھی وجہ سے IPP ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اس پہ بڑی میں سمجھتا ہوں ایک سیپریٹ سیشن کی ہمارے ساتھ ضرورت ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر آپ یہ پچھلے 1 سال میں دیکھ لیں, میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پر ہوں زبیر بھائی, اور وہاں پہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں آن این ایوریج 35% زیادہ پروفٹ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ پاکستان کی کیا شکایت کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ بڑھ گیا, پاکستان میں وہ بڑھ گیا. بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ انکمپیٹیٹو ہوتے جاتے ہیں اگر آپ اسی ڈگر پر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. آپ کو اپنے کاروبار چلانے کے لیے کاروبار میں جدت پیدا کرنی پڑے گی. جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ $1 کی سسپیکٹ کو $3 میں کیسے کنورٹ کرنا, $2 میں کیسے کنورٹ کرنا. تو پھر آپ کو اپنی مشینری کو جو ہے وہ فیول ایفیشینٹ کیسے بنانا ہے, انرجی ایفیشینٹ کیسے بنانا ہے, اس کو کس طرح میکسیمائز کرنا ہے. یہ دنیا اب کمپٹیشن کا دور رہا ہے. ہم باپ دادا کے زمانے سے 20-20 60-60 بناتے تھے زبیر بھائی, اور وہ 20-20 60-60 آج نہیں چلتا. آج اس میں بہت ساری انوویشنز آ گئی ہیں. 20 کی جگہ اکاؤنٹ چینج ہو گئے ہیں, 60 کی جگہ جو ہے وہ اور کنسٹرکشن آ گئی ہے. تو یہ اچھا, پھر ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر میں 2 ہی وتھ چلتی ہیں, 36 انچ یا 63 انچ. اب وہ 36 انچ اور 63 انچ سے بہت زیادہ دنیا آگے نکل گئی ہے, اور بڑی مشینیں آ گئی ہیں کہ جس پہ 3 آپ کو وتھس پہ مل جاتی ہیں, آپ کی ایفیشنسیز آف پروڈکشن بھی آ جاتی ہے, اور آپ کو منیمم لیبر کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو اگر آج آپ نے سن 1948 میں جس ٹیکسٹائل مل کا افتتاح ہوا تھا اور اسی ڈگر پہ آج آپ چلنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقام اب نہیں ہے اس فیلڈ کے اندر. یو ہیو گاٹ ٹو چینج یور فیلڈ, یو ہیو کم اپ ٹو دی لیٹسٹ ایکسپیکٹیشنز آف دی انٹرنیشنل ورلڈ, کہ اب دنیا کیا چاہتی ہے. دنیا جو چاہتی ہے ہم اس پہ بات کریں گے. ہم اپنی مرضی سے اب نہیں چلا سکتے کہ ہمارے باپ دادا اگر وہ چلا رہے تھے تو انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے بھی نئی آئٹم لے کر آئے تھے, اور اب آپ اس سے نئی آئٹم لے کر آ جائیں اور پھر آگے بڑھیں. تو یہ جو شکایتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں وجہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہم مزید سبسڈیز کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے, اور ان سبسڈیز کو لے کے آگے چلنا محال تھا, کہ جس طرح بھی لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان سبسڈیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروایا اور ملک کو کھوکھلا کر دیا, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہم سب اٹھاتے رہے, چاہے ہم ٹرف کی صورت میں, چاہے LTTF کی صورت میں, چاہے اور بہت سارے انسینٹیوز کی صورت میں. تو آج اس کا دور نہیں رہا. آج گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آج ہمارے لوگ امیر ہیں, گورنمنٹ شاید جو ہے وہ کنگال ہے اس معاملے میں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو اتنی بڑی بڑی امپائرز ڈیولپ کیے ہیں وہ کہاں سے ڈیولپ کیے ہیں. کہیں باہر سے تو آپ پیسے نہیں لے کر آئے. دس از اے کنٹری ویئر یو ارن یور منی, دس از اے کنٹری ویئر یو پراسپر یور سیلف, اینڈ ناؤ یو آر ٹرائنگ ٹو کرٹیسائز یور نیشن. یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس ملک کو اپنا سمجھیں کہ جی آج ہم اس ملک کے اندر اس نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو نہ صرف ترقی دیں گے بلکہ اپنے لوگوں کی بھی خوشحالی کریں گے.
اگر آج ہم لوگوں کی خوشحالی نہیں کر سکتے تو شاید آپ کی خوشحالی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ آئی بی بیز کی طرح کھربوں روپے جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں کسی بھی بہانے پہ, کسی بھی اس پہ, اور اس کے بعد اس ملک کے عوام کو جو ہے وہ روتا مرتا چھوڑ دیں. یہ اب نہیں ہو سکے گا. اس بات کو نہ صرف گورنمنٹ نے ریئلائز کر لیا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ریئلائز کر لیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا بچہ اس بارے میں جانتا ہے کہ کیا ناانصافی ہوئی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سائڈ سے ہوئی ہے, چاہے ہمارے انڈسٹریلس کی سائڈ سے ہوئی ہے, یا چاہے اور لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے. آج ہمیں ان صورتحال کو سمجھنا یہ ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود بھی پاکستان نہ صرف is a place to invest, is a place to earn over here, and is a place to prosper yourself. جہاں منشا جو ہے وہ پاکستان سے بنے ہیں, باہر سے نہیں بنے. یہاں عقیل ریڈی صاحب پاکستان سے بنے ہیں, کوئی باہر سے نہیں بنے. یہاں شاہد اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں, اتنی بڑی پریمیئر کیبلز لگائی ہوئی ہے, وہ پاکستان میں لگائی ہے, کہیں باہر سے نہیں لگائی. تو میں اور بہت سارے لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی کنٹری کے اندر اپنے ملک کو جو ہے اس پر اعتماد کرنا ہے, اس پہ بھروسہ کرنا ہے, اور اس بھروسے کے بل بوتے پر جو ہے وہ آپ نے اپنے قدم آگے بڑھانے ہیں. اگر آج مشکلات ہیں, آج آپ 5 ارب روپے جیسے لاسٹ ایئر کمائے تھے ویسے نہیں کما رہے, تو تھوڑا سا صبر کر لیں, تھوڑا سا اس ملک کی مشکلات کو بھی سمجھ لیں, اور آگے کی سوچیں کہ اب جو میری انکم میں کمی واقع ہوئی ہے اس کو میں کیسے پورا کر سکتا ہوں, کیسے میں جو ہے وہ حالات کو آگے لے جا سکتا ہوں. نہ کہ میں سرکاری اداروں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں اور رونا دھونا شروع کر دوں اور اپنی سبسڈیز کو جو ہے وہ بڑھا لیں, یہ جانتے ہوئے کہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہے. آج بھی ہم $100 بلین سے زائد کے مقروض ہیں. تو اس مقروضیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا, اور اس مقروضیت کے باوجود بھی جیسے میں نے بتایا کہ 35% سے زائد منافع جو ہے وہ لسٹڈ کمپنیز نے آن این ایوریج بنایا ہے. بینکوں کے پروفٹس یہاں دیکھ لیں, 100 بلین زیادہ ہیں, 50 بلین زیادہ ہیں, 100% زیادہ ہیں. آپ انجینئرنگ گڈس کی طرف چلے جائیں, آئی ٹی سب کو پتا ہے. مولانا صاحب اس کے اپنا موجد میں کہوں گا کہ انہوں نے اس پورے پاکستان کو جو ہے وہ شعور دیا کہ آئی ٹی کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت اہمیت کے عامل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ $3-4 بلین جو ہے اس کا سب سے بڑا سہرا جو ہے مولانا بشیر فاروقی کے سر پہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس قوم کے بچوں کو جو ہے وہ اس آئی ٹی ایجوکیشن کی طرف ڈالا, لوگوں کو ایک شعور دیا. بزنس ہاؤسز اب آئی ٹی ہاؤسز بننے شروع ہو گئے ہیں, اور لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان سے کام کراتی ہے. کل آصف پیر صاحب جو سسٹمز کے مالک ہے, پاکستان کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ہے, انہوں نے ببانگ دہل آرمی چیف سے کہا کہ ابھی جو فائر وال کا مسئلہ ہوا تھا اور فائر وال کی وجہ سے ایک بڑا پونچال آیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میری کمپنی کو 1 پائی کا نقصان نہیں ہوا اس میں. ہاں, ہم سلو ضرور ہو گئے تھوڑے سے, اور ایک پرسیپشن دنیا میں غلط چلا گیا کہ پاکستان میں یہ فائر وال کا ایشوز ہے اور پاکستان سے آئی ٹی ایکسپورٹس آ نہیں سکتے وقت پر. لیکن انہوں نے کہا الحمدللہ ہم نے وقت پر دی ہے, ہم نے تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو پورا کیا ہے. اور یہ سوشل میڈیا ہے جو آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے کہ جی مر گئے, پاکستان میں بحران آ گیا, پاکستان سے چلو. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ پاکستان میں کماؤ اور اپنے پیسے دبئی میں رکھو, امریکہ میں رکھو, کینیڈا میں رکھو. آپ پاکستان میں پیسے رکھو کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس سے آپ کو یہ پیسے دیے ہیں. پاکستان میں آپ کے پیسے 100% سیف ہیں, چاہے آپ ڈالر میں رکھ لیں, چاہے آپ پاک روپیز میں رکھ لیں, چاہے آپ انویسٹمنٹ کر دیں. آج کل عارف حبیب صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ کو اور کنسٹرکشن کو جو ہے وہ آپ الگ الگ کر دیں, کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ پلاٹوں کی لین دین ہے جس کی بنا پر ایک شور مچا ہوا ہے کہ جی پورا پاکستان ریئل اسٹیٹ میں پڑا ہوا ہے, اور کنسٹرکشن جو ہے وہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے کہ جہاں ہم لوگوں کے لیے چھت دیتے ہیں, اور اس چھت دینے کا کانسیپٹ جو ہے اس کو زندہ رکھا جائے, اس کو نہ مارا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مناسب بات ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے نہ صرف 40-50 الائڈ انڈسٹریز کو چلاتی ہے, بلکہ پاکستان میں لیبر کے لیے, امپلائمنٹ کے لیے بہت بڑے مواقع کرتے. وہ کہیں بھی نہیں ہوگا. اکنامک زونز بہت سارے ہمارے بنے ہوئے ہیں, ہمارے بہت سارے نئے انڈسٹریل زون آ رہے ہیں. آرمی نے ایک نیا انڈسٹریل زون اناؤنس کیا ہے, اور کل انہوں نے اور پرسوں 2 دن تک وہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے دعوت دی کہ آئیں ہمارے انڈسٹریل زون میں, آپ جو ہے وہ پلاٹ لیں, مگر پلاٹ اس صورت میں لیں کہ ہم لیز پہ آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو ایک ٹائم کے اندر اس کو بنانا ہوگا, ہم ریئل اسٹیٹ کے ایکسچینج کے لیے وہ پلاٹ آپ کو نہیں دیں گے.
سب نے اس بات کو ایگری کیا کہ اگر کراچی سے لیٹ سے 25 میل کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کے پاس ایک اچھا انڈسٹریل زون ہو جس میں ہر قسم کی یوٹیلیٹی، پانی، بجلی، گیس، سڑکیں، انفراسٹرکچر، سیکیورٹی، فور ورلڈ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا انوائرمنٹ جو ہے مینیج بائی دی پاکستان آرمی کہیں آپ کو نہیں ملے گا. آئیں ان کے ساتھ مل کر انویسٹ کریں، نہ صرف پاکستان کو خوشحال کریں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو، اس کمیونٹی کو خوشحال کریں. زبیر بھائی نے کمیونٹی کی بات کی، میں بڑے فخر سے، بڑے خوشی سے کہتا ہوں کہ یہی وہ کمیونٹی ہے جو دینے والی ہے، لینے والی نہیں ہے. اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے نہیں ہے، وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو وہ دیتے ہیں اور سب مل کر جو ہے کہیں نہ کہیں اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، جس بھی حیثیت میں دے رہے ہیں. اور رشید فاروقی صاحب، اس خطہ پاکستان کے اندر 100 سے زائد میمن ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں اور 50 سے زائد جو ہیں وہ ہمارے ہیلتھ انسٹیٹیوشن ہیں. یہ تمام انسٹیٹیوشنز بمشکل 5 سے 10% میمن کمیونٹی کو سرو کر رہے ہوں گے. 90% ہماری سروس جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہے اور یہی آپ کی سروس ہے کہ آپ پورے پاکستان کو، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتا ہو، یہی ہے. تو یہی میمنوں کا ترہ امتیاز ہے. یہی وہ میمن قوم ہے کہ جس نے اپنی سخاوت سے، اپنی سوشل ویلفیئر سے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کیا ہے. اور اس نام کی بدولت جب میمن کا نام آتا ہے تو لوگ بڑی عزت سے میمن کمیونٹی کا نام لیتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.